بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اردو پیجز کے معزز ناظرین کو السلام علیکم۔ زندگی بھر شکست کے نام سے نہ آشنا رہنے والوں میں ایک روشن نام، فن پہلوانی کی آبرو، ککر کو ککر بنانے والا، سادگی میں بے مثال، مردانہ وجاہت میں لاجواب، ایک ایسا پہلوان جس نے غربت میں آنکھ کھولی اور زندگی کے ابتدائی دور میں جتنی اس کی مفلسی لسانی تھی اتنا ہی کمال فن میں وہ لاجواب نکلا۔ اسے زیر کرنا تو دور، کوئی پہلوان اس کا ایک سوٹا بھی برداشت نہ کر سکتا تھا۔ ایک شاعر لفظوں کی شاعری کرتا ہے، ایک رقاصہ اپنے اعضاء کی شاعری کرتی ہے تو سنگ تراش تیشہ و سنگ کے وسیلے سے، اور بوٹا پہلوان پہلوانی میں شاعری کرتا تھا، اور فن پہلوانی میں اس کا نام مینار نور کی طرح روشن ہوا۔ داستان شاہ زورہ کی 33ویں قسط، جو کہ محمد بخش چوہا پہلوان کے بڑے بھائی علی پہلوان آفتاب ہند کے تایا، گامو بالی والا اور ککر سنگھ کے استاد محترم، کالو والی دف کے امام میاں محمد بوٹا رستم ہند کے متعلق ہے۔ ناظرین، یہ ویڈیو خاص ہمارے کچھ ویورز کی فرمائش پر بنائی گئی ہے، اور ساتھ میں درباری ٹی وی چینل کا شکریہ ادا کرتا ہوں جنہوں نے بوٹا لاہوری کی قبر کی تصویریں بھیجی۔ آپ سب سے گزارش ہے آپ ان کے چینل کو وزٹ کریں اور پسند آنے کی صورت میں سبسکرائب کر دیں۔ شکریہ۔ ناظرین، بوٹا پہلوان سن 1844 کو لاہور کے چوک ڈبی بازار کے قریب حویلی کابلی مل کے ایک نہایت ہی غریب خاندان میں پیدا ہوئے۔ یہ خاندان سیالکوٹ محلہ جنڈا والی سے نقل مکانی کر کے لاہور آ گیا تھا، مگر مفلسی نے یہاں بھی پیچھا نہ چھوڑا۔ بچپن میں بوٹے کا شوق پہلوانی اس کے لیے کسی عذاب سے کم نہ تھا۔ خوراک اور پہلوانی کا چولی دامن کا ساتھ ہے، اور اس فن کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ پیٹ کی بھوک ہے۔ دل کی لگن اسے اکھاڑے تک لے جاتی، مگر جسم اپنی کارکردگی بحال رکھنے کے لیے خوراک کی وافر مقدار طلب کرتا، جو کہ اس غریب کے بس کی بات نہ تھی۔ پہلوان نے اپنے شوق کی تکمیل کے لیے بڑا انوکھا طریقہ ایجاد کیا۔ وہ صبح سویرے اٹھ کر کسی گلی کے کونے یا بازار میں گھات لگا کر بیٹھ جاتا۔ جیسے ہی لاہوری ناشتہ لے کر گزرتے، بوٹا درمیان ہی سے اچک لیتا۔ سرسوں کا تیل بھی ان دنوں خالص ہوا کرتا تھا۔ مسجدوں اور مزاروں میں سرسوں کے تیل کے دیے جلا کرتے تھے۔ جسم کو توانائی فراہم کرنے کے لیے بوٹا مزاروں اور مسجدوں سے ذخیرہ شدہ سرسوں کا تیل ہڑپ کر جاتا، اور اس کا زبردست نظام ہضم سرسوں کے تیل سے حاصل شدہ توانائی کو جزوِ بدن بنا ڈالتا۔ 6 فٹ 4 انچ قد، نور کے سانچے میں ڈلا ہوا پیکرے فولادی بازو، پیڑ کے تنے جیسی رانیں۔ کہتے ہیں کہ بوٹا پہلوان کا جسم اس قدر خوبصورت تھا کہ حریف بھی اس کے جسم کو دیکھ کر مسحور ہو جاتا۔ مردانہ وجاہت کا یہ نمونہ جو لباس پہن لیتا سج دج دیکھنے والی ہوتی۔ ابتدا میں اس کی شہرت چند اکھاڑوں تک محدود رہی، مگر جب بوٹا امرتسر پر نازل ہوا تو ان دنوں غلام پہلوان کلو اور رحمانی کے باپ علیہ پہلوان کا بڑا چرچا تھا۔ وہ شاہزور بھی تھا اور سچا فنکار بھی، اور ہندوستان کی تمام ریاستوں میں اس کی پہلوانی کا چرچا تھا۔ دونوں پہلوان اولیاء اللہ تو تھے نہیں کہ دودھ کے پیالے میں گلاب کے پھول کی طرح سما جاتے، چنانچہ دونوں کا ٹکراؤ امرتسر میں ہوا۔ یہ بوٹے کے روشن مستقبل کا آغاز تھا۔ بوٹا کی ہر ادا نرالی تھی، اکھاڑے میں اترنے کے انداز سے لے کر حریف کو چت کرنے تک ہر چیز فنکارانہ تھی۔ یا علی کا نعرہ لگا کر اکھاڑے میں داخل ہوا، اور اکھاڑے کی مٹی کو بوسہ دے کر علیہ پہلوان کے سامنے جا کھڑا ہوا۔ دونوں پہلوانوں نے کسوٹوں سے اپنا اپنا تعارف پیش کیا۔ علیہ پہلوان کے حق میں یہ بات ضرور تھی کہ وہ حریف سے تجربہ میں بہت آگے تھا، مگر طاقت بھی تو بڑا کارآمد داؤ ہے۔ دیکھنے والے کہتے ہیں کہ علیہ پہلوان کی سمجھ میں نہیں آتا تھا کہ وہ اس طوفان کا مقابلہ کیسے کرے۔ یہ کشتی 15 سے 20 منٹ تک جاری رہی، اور پھر بوٹا پہلوان نے اکھیڑ لگائی اور حریف چاروں شانے چت ہوا تو لوگ گویا دیوانے ہو گئے۔ علیہ پہلوان جیسے پہلوانی کے ستون کو آنن فانن گرانا کوئی معمولی کارنامہ نہ تھا۔ بوٹے کی یہ فتح بم کے دھماکے سے کم نہ تھی، چنانچہ یہ گونج فن پہلوانی کی سرپرست ریاستوں میں بھی سنائی دی گئی۔ یہ وہ دور تھا جب برصغیر کا سب سے بڑا پہلوان رمزی پہلوان تھا، جو بڑودہ کے کھانڈے راؤ کا پسندیدہ شاہ زور تھا۔ اس کا وزن 13.5 من بیان کیا جاتا ہے، گویا ایک چلتا پھرتا دیو تھا۔ بوٹا کی شہرت بڑودہ پہنچ چکی تھی۔ کھانڈے راؤ سے زیادہ اس کی بیگم جمنا بائی کو بوٹے کا انتظار تھا۔ وہ جو اس کی شاہ زوری کے قصے سنتی، اس کا اشتیاق بڑھتا جاتا۔ رمزی پہلوان کھانڈے راؤ کو جتنا پسند تھا،
جمنا بائی کو اتنا ہی ناپسند تھا۔ اس میں شک و شبہ کی گنجائش نہیں کہ جمنا بائی کی دلی خواہش تھی کہ رمزی پہلوان کو کوئی شاہزور شکست سے دوچار کرے۔ اس نے برصغیر کے کونے کونے سے شاہزور منگوائے، ریاستوں کے پہلوانوں کو دعوت دی، مگر کوئی مائی کا لال رمزی پہلوان کے مقابل نہ ٹھہر سکا۔ بہرحال بوٹا پہلوان سے رابطہ ہوا اور وہ رمزی سے کشتی کے لیے تیار ہو گیا۔ رمزی اور بوٹا کی یہ کشتی جودھ پور میں ہوئی۔ یہ دنگل فن پہلوانی سے دلچسپی رکھنے والے ہر فرد کو اس طرح یاد ہے جیسے کل کی بات ہو، اور بوٹا پہلوان کے لیے بھی یہ کشتی ہر لحاظ سے اہم ہے، کیونکہ یہی اس کی زندگی کی مشکل ترین کشتی تھی، اور بعد میں اسی کشتی نے بوٹا کی شہرت کو دوام بخشا۔ اس مقابلے کو مہا دنگل کا نام دیا گیا اور 50,000 روپیہ صرف اس کے انتظام پر لاگت آئی۔ 360 راجا و مہاراجاؤں نے اس مقابلے کا نظارہ کیا اور حلقے خدا کا کوئی اندازہ نہیں۔ دنگل کے لیے ایک خصوصی اکھاڑا بنایا گیا جس کی وسعت عام کشتی گاہ سے دگنی تھی، کیونکہ یہ عام پہلوانوں کا دنگل نہ تھا۔ اکھاڑے کے گرد ایک مضبوط آہنی جنگلہ لگایا گیا۔ اس مہا دنگل کی منصفی کے فرائض کھانڈے راؤ نے ادا کیے۔ رمزی رقص کرتا ہوا اکھاڑے میں اترا، ادھر بوٹا لاہوری بھی لنگوٹ کس کر میدان میں اتر آیا۔ رمزی سے پھسلتی ہوئی سب کی نگاہیں بوٹا پر آ کر ٹک گئی۔ اتنا شاندار جسم کسی نے دیکھا تھا نہ سنا، جیسے کسی ماہر سنگ تراش نے اپنا سارا فن مجسمہ میں منتقل کر دیا ہو۔ بوٹا پہلوان نے کشتی شروع ہوتے ہی سیدھے ہاتھ کا کسوٹا مارا جو رمزی کی ہاتھی جیسی گردن پر تھک سے لگا۔ پھر رمزی نے موس مار کر حریف کو آگے رکھ لیا۔ وہ چاہتا تھا کہ بوٹے کو رگید رگید کر ادھموا کر دے۔ رمزی کے پاس بے پناہ طاقت والا بھاری بھرکم جسم تھا اور اسی کو وہ استعمال کرنا چاہتا تھا۔ تھوڑی دیر تو بوٹا اس کے نیچے دبا رہا، پھر مچھلی کی طرح پھسل کر اس کے قبضے سے نکل گیا اور دوبارہ رمزی پر حملہ آور ہوا۔ پھر اچانک پہلوانی کا حیران کن واقعہ ہوا۔ بوٹے نے رمزی کے 13.5 من وزنی جسم کو ڈھاک مار دی اور وہ پہلو کے بل اکھاڑے کے کنارے جا گرا۔ جنگلہ اس کے بالکل قریب تھا۔ اس نے فوراً ہاتھ بڑھا کر جنگلے کو مضبوطی سے پکڑ لیا، مگر بیشتر اس کے کہ وہ اس سہارے کی مدد سے اٹھتا، بوٹے نے اسے کمر سے قابو کر لیا۔ عجیب صورتحال تھی۔ رمزی نے پوری قوت سے جنگلے کو پکڑ رکھا تھا۔ جنگلے والا حربہ تو آج بھی دستور کشتی کے منافی ہے۔ اس سے بیشتر کہ رمزی اٹھے یا منصف مداخلت کرے، بوٹے نے وہ کارنامہ سر انجام دیا کہ لوگ بڑھتا حیرت میں ڈوب گئے۔ اس نے پوری قوت سے اکھیڑ لگائی۔ رمزی ایک پرشور دھماکے سے اکھاڑے کے درمیان گرا۔ لوہے کا مضبوط اور وزنی جنگلہ بھی اکھڑ کر اس کے ساتھ ہی آ گیا۔ رمزی نیچے اور جنگلہ اس کے اوپر تھا۔ بوٹے نے عملی طور پر ثابت کر دیا کہ داؤ پر آیا پہاڑ بھی رائی کے برابر ہوتا ہے۔ یہ ایک ایسی حیرت انگیز بات تھی کہ لوگوں کو آنکھوں سے دیکھ کر بھی اس پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ لوگ ایک زباں ہو کر نعرہ زن ہوئے، وہ مارا۔ یہ گویا لوگوں کی طرف سے رمزی کی شکست اور بوٹے کی فتح کا اعلان تھا۔ پھر مقابلے کے منصف کھانڈے راؤ نے باقاعدہ بوٹے کا ہاتھ بلند کر کے اس کی فتح کی تصدیق کر دی۔ راجاؤں اور کچھ لوگوں نے اعتراض کیا کہ رمزی پوری طرح چت نہیں ہوا، کیونکہ پنجاب میں پہلوان کے دونوں شانوں کے ساتھ کمر کا زمین سے لگنا ضروری ہوتا تھا، مگر کھانڈے راؤ اپنے فیصلے پر قائم رہا۔ ایک روایت میں ہے کہ لوگوں نے کھانڈے راؤ سے درخواست کی کہ وہ فیصلے کی تشریح کرے، تو کھانڈے راؤ نے جنگلے کا وزن کرایا۔ اتفاق سے جنگلے کا وزن بھی تقریباً رمزی کے وزن کے برابر نکلا، یعنی 13 من۔ کھانڈے راؤ نے کہا، بوٹے نے ایک نہیں 2 پہلوانوں کو گرایا ہے، پیٹھ پوری لگی یا آدھی، رمزی چت ہو گیا ہے، اور پھر سب نے اس فیصلے کا احترام کیا۔ بہرحال فتح کا صحرا بوٹے کے سر سجا۔ کھانڈے راؤ بوٹے سے اتنا متاثر ہوا کہ اس نے ایک گاؤں بطور جاگیر عطا کیا۔ تا عمر وظیفہ اس کے علاوہ تھا۔ جسونت سنگھ نے طلائی کڑے پیش کیے۔ پھر تو ہر طرف سے انعام و کرام کی بارش ہونے لگی اور اسی جگہ اسے دیو دل کے خطاب سے بھی نوازا گیا۔ رمزی کی شکست کے بعد برصغیر میں بوٹا کی چوٹ کے چند ایک پہلوان تھے، مگر کافی عرصہ کوئی اس کے مقابل نہ آیا۔ ادھر کھانڈے راؤ جیسا فن شناس بوٹے سے دور کیسے رہ سکتا تھا؟ چنانچہ بوٹا پہلوان نے بڑودہ میں ملازمت اختیار کر لی۔ یہ بات بطور خاص یاد رکھنے کے قابل ہے کہ بوٹا کے بڑودہ سے تعلق جوڑنے کی ایک وجہ جمنا بائی بھی تھی، جس نے اسے سر عام اپنا فرزند قرار دیا تھا، اور بوٹا جیسے شریف النفس شاہزور نے بھی اس رشتے کو دل سے قبول کر لیا تھا۔ ان دنوں نواب جونا گڑھ کی ملازمت میں ایک بڑا بانکا فنکار علی بخش پہلوان تھا، جو قد و قامت میں بوٹے سے کم نہ تھا۔ کھانڈے راؤ کی دلی خواہش تھی کہ کوئی شاہزور بوٹے سے مقابلہ کرے،
بوٹا اپنے وقت کا بہترین پہلوان تھا تو علی بخش بھی پہلوانی کی آبرو تھا۔ یہ مقابلہ جوناگڑھ میں ہوا جس میں بوٹا پہلوان نے علی بخش کو موتی چور مارا اور جکڑ کر صاف چت کر دیا۔ اس کے بعد کولہاپور کے ایک مرہٹا پہلوان گاؤفری کی شہرت جب بوٹا تک پہنچی تو وہ کشتی کے لیے بے چین ہو گیا۔ یہ دنگل کولہاپور میں ہوا تھا۔ گاؤفری کی کھال گینڈے کی طرح سخت، جسم پتھر جیسا ٹھوس اور اس کا ہر داؤ رواں تھا۔ رمزی کے بعد بوٹا کی یہ دشوار ترین کشتی تھی۔ یہ کشتی کوئی 15 منٹ تک جاری رہی جس میں بوٹا پہلوان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ اس کشتی کے بعد بوٹا پہلوان نے بڑودہ سے تعلق توڑ کر جودھ پور سے جوڑ لیا۔ جسونت سنگھ نے بھی بوٹا پہلوان کو خوش آمدید کہا اور بوٹا کے ہمراہ اس کا چھوٹا بھائی محمد بخش چوہا پہلوان بھی تھا۔ راجہ جسونت سنگھ کے سر پر دھن سوار ہو گئی کہ کوئی تو شاہ زور ہو جو بوٹے کا مقابلہ کرے، اسے زیر نہ کر سکے تو کم از کم برابر کی چوٹ ہی پیش کرے۔ اس نے اپنی خواہش کا اظہار سارے نامی گرامی پہلوانوں سے کیا مگر کوئی ایک بھی بوٹا سے کشتی پر آمادہ نہ ہوا۔ نوبت یہاں تک جا پہنچی کہ جسونت سنگھ نے بوٹا پہلوان کے چھوٹے بھائی چوہا پہلوان کو حکومت اس بات پر راضی کر لیا کہ وہ بوٹا یعنی اپنے امام سے مقابلہ کرے۔ حاکم کے حکم سے کشتی کا اعلان کر دیا گیا۔ دوسرے اکھاڑوں کے پہلوانوں نے مل کر چوہا پہلوان کو زور کرانے شروع کر دیے جن میں غلام پہلوان بھی شامل تھا۔ بوٹا پہلوان کو یہ صورتحال ناپسند تھی مگر وہ خاموش تماشائی بنا رہا۔ شاید یہ انہونی ہو ہی جاتی اور دو سگے بھائی آپس میں ٹکرا جاتے مگر بوٹا نے دانش مندی کا مظاہرہ کرتے ہوئے ریاست جودھ پور سے لاہور واپس آ گیا اور اپنے گوندی والے اکھاڑے کو آباد کر لیا۔ چوہا پہلوان جو مجبوری کی حالت میں کشتی پر آمادہ ہوا تھا اپنے پٹھوں کو لے کر بھائی کے پیچھے لاہور چلا آیا۔ اس طرح بوٹا پہلوان نے اپنی فراست سے پہلوانی کی آبرو بچا لی۔ بوٹا پہلوان کی اگلی کشتی بغیرت پہلوان سے ہوئی۔ یہ اندور شیوجی راؤ ہولکر کا درباری پہلوان تھا۔ تجربے اور فن میں بڑا پرانا فنکار تھا۔ یہ دنگل اندور میں ہوا تھا جس میں دونوں پہلوان کوئی 10 منٹ تک ایک دوسرے پر داؤ آزماتے رہے اور اس مقابلے میں بھی بوٹا پہلوان کو کامیابی حاصل ہوئی۔ جسونت سنگھ کی وفات کے ساتھ ہی جودھ پور میں پہلوانی کا شرازہ بکھر گیا اور بوٹا پہلوان لاہور اپنی آبائی حویلی میں آ بسا۔ اب وہ لوگوں کی چنگیروں سے روٹیاں چھین کر لے جانے والا بوٹا نہیں تھا بلکہ حاجت مندوں کی فراہ دلی سے مدد کرنے والا ایک صحیح دل انسان تھا۔ سونے چاندی کے برتنوں میں کھانا کھاتا۔ شہرت کا نشہ بھی اسے آپے سے باہر نہ کر سکا۔ محلے کے بچوں سے وہ ایک معمولی انسان کی طرح پیش آتا۔ بوٹا چونکہ مفلسی کی چکی میں پس چکا تھا، وہ غربت سے بخوبی واقف تھا۔ یہی وجہ ہے کہ موقع میسر آیا تو وہ تمام عمر رفاہی کاموں میں پیش رہا۔ بوٹا پہلوان سے جب کشتی لڑنے والا کوئی نہ رہا تو وہ بے چین رہنے لگا۔ کثرت تو جاری تھی مگر مقابلے کی تیاری کے زوروں کی تو بات ہی کچھ اور ہوتی ہے۔ بوٹا پہلوان کی عمر اب 40 برس سے تجاوز کر چکی تھی۔ رانی جمنا بائی نے اس کی کشتی کا انتظام ایک پرانے وقتوں کے یادگاری پہلوان سکھدیو سے طے کر دیا۔ یہ وہی سکھدیو ہے جو آغاز جوانی میں استاد صدیق پہلوان سے لڑ چکا تھا۔ اس میں شک نہیں کہ وہ نوجوان پہلوان نہ تھا مگر تجربے میں بوٹے سے کم نہ تھا۔ دونوں پہلوان میدان میں اترے اور ایک دوسرے پر حملہ آور ہوئے۔ اس کشتی میں سکھدیو کو شکست کا سامنا کرنا پڑا۔ اس مقابلے کے بعد بوٹا لاہور واپس آ گیا اور اس نے کھائی والے اکھاڑے کو رونق بخشی۔ اب اس کا زیادہ وقت کالو والی دف کے پہلوانوں کے داؤ رواں کرنے میں بسر ہونے لگا۔ استاد بوٹا پہلوان رستم ہند کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 50-60 پہلوانوں کو زور کرایا کرتے تھے جن میں ان کے بھائی محمد بخش عرف چوہا پہلوان اور منی پہلوان رینی والا بھی شامل ہوتے تھے۔ یہی وہ زمانہ ہے جب گامو بالی والا بوٹا پہلوان کا شاگرد ہو گیا تھا جس کا تفصیلی ذکر ہم اپنی آخری ویڈیو میں کر چکے ہیں۔ 19ویں صدی قریب الاختتام تھی۔ بوٹا زندگی کی 50 سے زیادہ بہاریں دیکھ چکا تھا جب مہاراجہ جموں کشمیر کا ملازم خاص اور اٹاری شام کا مشہور زمانہ ککر سنگھ لاہور پر نازل ہوا۔ ناظرین، ککر سنگھ نے یہ اعلان کر رکھا تھا کہ جو پہلوان اسے زور کرائے گا وہ اس کی شاگردی اختیار کرے گا۔ اس مقصد کے حصول کی خاطر ککر سنگھ نے ہندوستان کے بتھیرے اکھاڑوں میں جا کر زور کیے مگر اس کو مراد نہ ملی۔ مگر جب بوٹا پہلوان کے ساتھ اس کے زور ہوئے تو دیکھنے والوں نے دیکھا کہ خلیفہ بوٹا لاہوری نے ککر سنگھ کو چند منٹوں میں زور کرا دیے اور اسی جگہ ککر سنگھ بوٹا پہلوان کی شاگردی میں آ گیا۔ اسی زمانے میں غلام پہلوان امرتسری لاہور آیا۔ یہ اس کی جوانی کا آغاز تھا۔ اس نے لاہور آتے ہی بوٹا پہلوان کو مانگ لیا۔ بوٹے کو خبر ہوئی تو وہ سوچ میں پڑ گیا۔ ہم پہلے عرض کر چکے ہیں کہ بوٹا پہلوان غلام پہلوان کے والد
علیہ پہلوان کو گرا چکا تھا۔ اس نے غلام پہلوان کو اپنے اکھاڑے میں طلب کیا۔ امام پہلوانی کے ناطے بوٹے کا اپنا ایک الگ روب اور دبدبہ تھا جس کا حریف بھی احترام کرتے تھے۔ غلام پہلوان آیا تو بوٹا نے بڑی فراست سے اسے سمجھایا کہ ہم دونوں میں وہی فرق ہے جو طلوع آفتاب اور غروب آفتاب میں ہوتا ہے۔ اگر تم مجھ سے شکست کھا گے تو سمجھ لو کہ پہلوانی سے گے۔ ککر سنگھ تیری چوٹ کا پہلوان یہاں موجود ہے، اس سے لڑو اور نام کے ساتھ دام بھی کماؤ۔ چنانچہ غلام پہلوان اور ککر سنگھ کی یہ کشتی لاہور میں ہوئی۔ خلیفہ بوٹا رستم ہند کے بتھیرے شاگرد تھے، مگر دو شاگرد گامو بالی والا سیالکوٹی اور ککر سنگھ نے فن پہلوانی میں بڑا نام پیدا کیا، جبکہ بوٹا پہلوان کا اپنا بیٹا اچھا پہلوان فن پہلوانی میں کوئی خاص مقام نہ بنا سکا۔ 1906 میں ککر سنگھ اور کلو پہلوان ستارہ ہند کی کشتی لاہور میں ہوئی۔ اس کا منصف بوٹا لاہوری تھا۔ فن پہلوانی کے سلسلے میں یہ اس کی زندگی کا آخری کام ثابت ہوا، کیونکہ اس کے ٹھیک 1 ماہ 4 دن بعد وہ ایک ایسے شاہزور کو للکار بیٹھا جو کسی سے نہ چت ہوا نہ ہوگا۔ اس شاہزور کو موت کہتے ہیں، جسے زندگی بھر کوئی شکست نہ دے سکا۔ قبرستان میانی صاحب لاہور میں غازی علم دین شہید کی قبر سے 30-40 قدم چلنے کے بعد بوٹا پہلوان دیو دل رستم ہند کی قبر ہے، جہاں بوٹا پہلوان ابدی نیند سو رہا ہے۔ کتبے کے اوپر دیا جلانے کے لیے جگہ بنی ہوئی ہے، جس میں آج تک کسی نے دیا نہیں جلایا، جسے آپ سب کا دل ضرور جلا ہوگا۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ بوٹا پہلوان کے لیے دعائے خیر کر دیں۔ ویڈیو کیسی لگی ہمیں ضرور بتائیے گا، اور اپنی محبت کا اظہار اس ویڈیو کو لائک اور شیئر کر کے کریں۔ پھر ملاقات ہوگی ایک نئی ویڈیو کے ساتھ۔ اللہ حافظ۔